الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ شروع کی چند باتیں مشترکہ ہیں جو شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ ایک دو باتیں، باقی جو باتیں ہیں وہ سب اساتذہ کے لیے ضروری ہیں، ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد جو موضوع رہے گا وہ صرف شعبہ عالمیت کے درجات کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ہدایات ہیں۔ پہلی بات جو شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ سے متعلق ہے، اور یہ بات اپنے لحاظ سے شعبہ عالمیت کے اساتذہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ جو اساتذہ اپنے اپنے شعبے میں خدمت میں لگے ہیں وہ اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اپنے علم کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ عموماً حفظ پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں یا تو وہ مکمل عالم نہیں ہوتے ہیں، یا عالم ہوں تو جیسی صلاحیت ہونا چاہیے علم میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یا صرف حافظ ہی ہوتے ہیں، اس واسطے شعبہ حفظ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر چونکہ ان حفظ کے اساتذہ کی صبح سے شام تک کی مصروفیت قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اس کے معنی، مفاہیم، تفسیر، احکام پہ غور کرنا تو ہوتا نہیں ہے، اور فقہ کی مسائل کی کوئی کتاب سامنے نہیں رہتی، حدیث کی کتاب بھی نہیں رہتی، تو ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے کہ قرآنی احکام سے بھی جو پڑھے تھے عالم بننے کے وقت وہ بھی ختم ہوتے چلے جاتے، حلال حرام کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوتے چلے جاتے، اور جو بنیادی حدیثوں کا مفہوم ہے یا حدیثوں کے احکام ہیں وہ بھی ختم ہوتے، اس واسطے کہ فارغ ہونے کے بعد سے 20 سال سے حفظ ناظرہ میں ہی ہیں۔ تو اس لیے نہ کوئی تفسیر معلوم، نہ کوئی حدیث معلوم، نہ کوئی مسئلہ معلوم، نتیجتاً واجب، فرض، حرام درجے کے جو مسائل ہیں ان میں بھی آدمی کو اشتباہ ہونا شروع ہو جاتا۔ تو اس واسطے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں حفظ میں ہوں، ناظرہ میں ہوں، اس لیے اب میں قرآن کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، یہ سمجھ کر قرآن سمجھنے سے یا اپنی فقہ اور مسائل کی کمزوری کو دور کر لینے سے کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے کوشش جو کرنا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مدرسے کے اوقات جو ہم تدریس کے لیے فارغ کرتے ہیں، ان اوقات میں تو بتوفیق الہی ہم قرآن سے ہی شغف لگائے ہوئے ہیں، باقی ان اوقات کے علاوہ ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کسی کا تجارت میں جا رہا ہے، کسی کا ٹیوشن میں جا رہا ہے، کسی کا امامت میں جا رہا ہے، کسی کا مکتب میں جا رہا ہے، باقی ان سب کا بھی کچھ نہ کچھ وقت موبائل پہ ضائع ہو رہا ہے، دوستیوں میں ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن 2 4 کا گروپ بن کر کہیں پان کھانے کے واسطے، کہیں مندی کھانے کے واسطے، کہیں دعوت کے واسطے، کہیں فلاں کے واسطے جڑتے جمع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ بھی ہو تو آخری درجے میں فون پر تو گھنٹوں ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ان فضول اوقات، فضول کاموں میں جو وقت صرف کرتے ہیں ان میں سے کوئی وقت آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ نکال کر کسی نہ کسی فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی کتاب کا مطالعہ اہتمام سے کرنے کا نظام بنانا۔ یہ اس واسطے نہیں ہے کہ مجھے مفسر قرآن بننا ہے، بلکہ اس واسطے ہے کہ میں کہیں دور ہوتے ہوتے قرآن کے احکام سے جاہل نہ ہو جاؤں۔ پبلک تو مجھے مولانا ہی سمجھتی ہے، پبلک تو مجھے عالم ہی کہتی ہے، چاہے میں شعبہ عالمیت کی کتابوں میں شغف نہ لگایا ہوں، چاہے میں بنیادی مسائل سے واقف نہ ہوں، تعلیم الاسلام کے مسائل مجھے معلوم نہیں، بہشتی زیور کے مسائل معلوم نہیں، لیکن مجھے پبلک تو اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ وہ مولانا ہے، اب مسائل پوچھنے کے لیے آئے گی۔ اب مولانا کو تو صبح سے شام تک قرآن سے تعلق ہے، اب ان کو بہشتی زیور کا بھی مسئلہ یاد نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے جو مصروف اوقات میں سے جو ایسا وقت ہے ضائع ہو رہا ہے فون پر یا دوستیوں پر یا ہوٹلوں پر یا کہیں پر بھی، اسی طرح کا کچھ وقت ہم اپنا متعین کر لیں کہ یہ ٹائم سے ٹائم تک میرے مطالعے میں فلاں کتاب رہتی ہے۔ اب اس میں چاہے اکابر کی سوانح رکھو یا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی آسان تفسیر قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی آسان ترجمہ قرآن، یا کسی اور کی تفسیر رکھ لو سامنے، روزانہ ایک ایک آیت پڑھتے رہیں، معرف الحدیث رکھ لو، ایک ایک حدیث پڑھتے رہیں،
یا بہشتی زیور رکھ لو سامنے، تفسیر رکھو، حدیث رکھو، کوئی نہ کوئی کتاب آدھے گھنٹے کے مطالعے کا حفظ کے اساتذہ اپنا نظام بنانا چاہیے، تاکہ یہ جو مدارس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو افراد تفرید پایا جاتا ہے، شعبہ عالمیت کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں ہم حفظ ناظرہ کے اساتذہ سے فوقیت رکھتے ہیں، ان سے بڑے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ ہم فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ سوچنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، ہم احکام پڑھا رہے ہیں، تو یہ جو فوقیت آئی تصور کے درجے میں یا حقیقت کے درجے میں، بہر صورت نہیں ہونا چاہیے لیکن پیدا ہو گئی۔ اب اگر ہم شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کا مطالعے کا اہتمام رہا تو کبھی کبھار یہ فوقیت دکھانے والے سے بات ہو گئی تو ہم بول سکتے ہیں اٹھا کے دیکھ لو ایک بار معارف القرآن کیا لکھا وہاں پر، اٹھا کے دیکھ لو ایک بار تفسیر قرآن کیا لکھا وہاں پر، میرا بھی مطالعہ الحمدللہ روزانہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے فوقیت کا اور نیچے دنیت کا، تو یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے اپنے مطالعے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، ہمارے علم سے دوری کی جو رفتار چل رہی ہے روزانہ کے لحاظ سے، وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ اس واسطے حفظ ناظرہ کے اساتذہ اپنے مطالعے میں تفسیر، حدیث اور مسائل کی کتابوں کا مطالعہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر یہاں تو نہیں ہے اپنی انتظامیہ کی طرف سے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو، اگرچہ کہ مشکل ہے، کہ اگر شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کے لیے کوئی ایک کلاس آدھے گھنٹے کی دی جا سکتی ہے کہ وہ اس وقت میں جمع ہو کر درس قرآن سیکھ لیں، درس حدیث پڑھ لیں، درس فقہ پڑھ لیں، کچھ نظام ایسا بن جائے یا عصر سے عشاء تک یا عشاء سے سونے تک، تو ایسے کورسز یا ایسی کلاسز میں بھی حصہ لے کر اپنے اس آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی تعلیمی ذمہ داری سے اس مناسبت کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک بار استاذ بن جانے کے بعد پھر شاگرد بننا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ بولنا تو آسان ہے کہ موت تک طالب علم بن کے رہنا چاہیے، لیکن طالب علم جس زمانے میں بنے تھے اسی زمانے میں ڈھنگ کے طالب علم نہیں تھے، تو موت تک کہاں سے صحیح طالب علم بن کے رہیں گے؟ تو اگر ہمیشہ طالب علمی کے زمانے میں ہی ہمیں سچے طالب علم ہوتے تو نوبت ہی نہیں آتی کہ یہ پڑھو وہ پڑھو بولا جاتا، وہ فلاں کرو بولا جاتا۔ تو یہ نظام تو بہر صورت تھوڑا مشکل ہی ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شعبہ حفظ ناظرہ کا استاذ صرف حافظ ہے، عالم ہی نہیں ہے، شعبہ عالمیت کا کوئی درجہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ یہ کوشش کر لینا بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دوسری مصروفیتوں میں لگائیں اور کمائی کے اسباب مزید بڑھانے کی کوشش کریں، یہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ آن لائن عالم کورس کر لیں، آپ 4 سال 5 سال میں فارغ ہو جائیں گے، عالم بن جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ عالمیت کے ساتھ ساتھ خدمت دین کرتے ہیں تو آپ خطابت بھی کر سکتے، مسائل بھی بتا سکتے، درس حدیث درس فقہ بھی دے سکتے۔ اس کے بعد جو آمدنی کے راستے کھلیں گے وہ کسی صاحب تجربے کار یا جس کے راستے کھلے ہوئے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کہاں کہاں سے مہینے کی 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک آپ گنتے ہیں، کتنے سوراخوں سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ تو یہ کب ہوگا بھئی 1 ڈگری بڑھ جائے آپ کی تو مزید راستے کھل جائیں گے۔ اگرچہ کہ ہماری نیت وہ نہیں ہے کمانے کی، لیکن خدمت دین کے ساتھ خدمت ذات بھی تو لازم ہے۔ آپ جس کی خدمت کریں گے وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم صرف حافظ رہ کر ہی مزید یہ ٹیوشن وہ ٹیوشن کے پیچھے لگنے کے بجائے ہم یہ کوشش کر لیں کہ عالم بن جائیں، عالم بننے کے بعد خدمت کریں گے تو ہماری خدمت کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو اساتذہ عالم نہیں ہیں ان کی جو ذہنیت ہوتی ہے عالم نہ ہونے کی وجہ سے بالعموم وہ عامیانہ ذہنیت ہی ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ مقصد کی تعین میں بھی کم حق کامیاب نہیں ہو پائے۔ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بچوں کو کیا ذہن دینا چاہیے۔ اب جو استاد صرف حافظ ہے وہ بچے کو عالم مفتی فلاں فلاں بننے کی ترغیب دینے واسطے اس کو مفتی کسے بولتے معلوم ہوا تھا نا، پہلے وہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو۔ اب بعض مرتبہ وہ بولیں گے حافظ بن گئے بس کافی، اب جا کے 10 کر لو، انٹر کر لو، ڈگری کر لو، فلاں کرو، ایسے ہی مشورے دیتے، کیونکہ اس کو عالم کی قدر ہی نہیں معلوم ہے۔ اس کے لیے مشکل لگا اور دوسروں کے لیے بھی مشکل سمجھے گا۔ تو اس واسطے جو اساتذہ صرف حافظ ہیں وہ عالم بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، مطالعے کو غذا کے طور پر
اپنی زندگی میں ایسا حصہ بنا لینا کہ ہر استاذ چاہے وہ عالمیت کا ہو یا حفظ ناظرہ کا ہو اپنے اکابرین کی سوانح میں سے کسی نہ کسی کی سوانح مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی زندگی ہماری زندگی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں بھی فاقے آئے، ان کی زندگیوں میں بیماریاں آئی، ان کے یہاں بھی بچیاں دنیا سے اولاد انتقال ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب کو ہی آپ مطالعے میں رکھیں، آپ بیتی پڑھیں، معلوم ہوگا کہ ان کی اپنی زندگی میں کتنی بیٹیاں انتقال ہوئیں، کیسی بیماریوں کے ساتھ وہ کام کیے، بچوں کے حالات کیسے گزرے، فاقے کیسے آئے، وہ سب معلوم ہوگا، قرضے کیسے رہے، کون سا لمحہ ایسا گزرا کہ قرضوں کے بغیر ان کی زندگی گزری شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جس کی زندگی ہمارے مطالعے میں رہتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی زندگی ہم سے مشکل ہے، اور ہم کوئی بڑے کارنامے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے بڑے کارنامے کر کے گئے۔ میں تو نہیں لکھ سکتا نا اوجز المسالک شرح معطا مالک، نہ میں لکھ سکتا نہ میری اولاد لکھ سکتی، لکھے گی تو ویسا نہیں لکھ سکتی جیسا انہوں نے لکھا ہے۔ تو کام تو وہ کر گئے بڑے بڑے، لیکن حالات ان پر بھی آئے، اور ہم کام ویسا نہیں کر رہے ہیں جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ہے، لیکن جو حالات ہم پر آ رہے ہیں ان حالات کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بڑوں پہ ایسے حالات آتے تو وہ بھی پڑھانا چھوڑ دیتے تھے بول کے، ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی چھوڑ دے کہ وہیں رہ جاتے شنکر پلی میں، نہ تو فلاں جگہ حالات ایسے آتے تو آتش نہیں تھے بول کے، ایسا سوچ لیتے لوگ۔ حالانکہ حالات ہم سے زیادہ ان پہ ایسے ہیں، ہم سے زیادہ وہ قرضوں کی زندگی گزارے سے ہیں۔ اس واسطے اکابرین کی زندگی سوانحات کا مطالعہ اپنی زندگی میں رہنا چاہیے۔ اس لحاظ سے چند کتابیں جو ہمارے مطالعے میں ہیں، صاحب کتاب بڑی اچھی توجہ دلائے ہیں۔ ہم عام طور سے افراد تفرید کا شکار رہتے ہیں۔ مولویوں کے مطالعے میں انفرادی طور پر حضرت شیخ الحدیث کی کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات بھی مطالعے میں رہنا چاہیے۔ اسے صرف تبلیغی نصاب کا حصہ سمجھ کر عوام کی اصلاح اور جاہلوں کی اصلاح کا نصاب سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ لکھنے والے کی اخلاص کا اثر اس میں پڑتا ہے، اور اس کی کتاب پڑھ کر کئی جاہلوں کو ولایت ملی ہے، وہ نیک بنے ہیں، دیندار بنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اپنے مطالعے میں بھی انفرادی طور پر فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں نماز، درود وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ ہمارے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ اس سے دل کو تقویت بھی ملتی ہے، اعمال میں نورانیت اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی بھی ہمارے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی زندگی بھی ایک زندگی ہے جسے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی اپنی زندگی ہے جسے خود انہوں نے لکھا ہے اور فرشتوں نے بھی لکھا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث کی یا ان جیسی شخصیات کی جو زندگیاں ہمارے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قابل تقلید ہو سکتی ہیں، رہبری کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت مفید رہیں گی۔ تو اس لیے آپ بیتی بھی مطالعے میں رہے۔ ایسے ہی اکابر کا تقویٰ ہے، فضائل صدقات ہے، بہشتی زیور ہے، یہ کتابیں ایک حافظ قرآن کے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ اس سے مقصد عالم بننا نہ بھی ہو، لیکن اس سے مقصد جاہل بننے سے بچے رہیں گے، عوامی سطحیت پر آنے سے بچے رہیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی وقت اپنا مطالعے کا ایسا رہے جس میں ہم ان اکابرین کی سوانحات سے جڑے ہوئے رہیں، تو اس سے ہمارے دلوں کی کیفیت ہو، نیت اور سوچ ہو، یا ہمارے مقصد میں تنزلی ہو، اس سب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ دوسری جو بات ہے، حفظ ناظرہ کے اساتذہ ہوں یا عالمیت کے اساتذہ ہوں، ہم سب کے لیے نوافل کا اہتمام ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، چونکہ ہمیں جس دین کی ترجمانی کا منصب ملا ہے، تعلق مع اللہ کے بغیر وہ منصب کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم وارث نبی علیہ السلام کے اعمال کے بغیر نہیں بن سکتے۔ صرف چند کتابیں پڑھ لینے کو وراثت سمجھ جانا یہ ناقص تصور ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک جگہ امتحان لینے کے لیے گئے تو ایک بچے سے پوچھے بھئی مغرب کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو بچہ بولا 5 رکعتیں ہیں۔ پھر پوچھے تھوڑا سوچ کے بولو کتنی رکعتیں ہیں؟ تو بولا نہیں 5 ہی رکعتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ 3 فرض ہے، 2 سنت ہیں۔ تو یہ پوچھے بھئی اور بھی تو رکعتیں ہیں جو پڑھتے ہیں؟ نہیں بس 5 ہی رکعتیں ہیں۔ تو بچے سے پوچھے کیوں ایسا بول رہے ہو؟ تو بچہ بولا ہم اپنے استاذ کو ہمیشہ 5 رکعتیں پڑھتے دیکھے۔
3 رکعت سنت 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت ہوتے ہی فوراً استاذ بھی اٹھا دیتے، چلو اب چلو جاؤ قرآن لے لو، سورہ واقعہ پڑھو، فلاں کرو. تو نہ وہ پڑھتے ہیں نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ 5 ہی رکعتیں ہیں. تو ہمارے عمل نے بچے کے ذہن میں کیا شبیہ قائم کر دی کہ میں نے کبھی اپنے استاذ کو اوابین پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب اس بچے کو چاہے وہ اوابین کی 10 فضیلتیں سن لے پڑھ لے، لیکن زندگی میں وہ عمل اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ بچپن سے اس کے استاذ کو کبھی اس نے عامل نہیں دیکھا، عمل کرتے نہیں دیکھا. تو اس واسطے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ بات ہم سب لوگ پڑھ کے آئے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی کے حوالے سے کہ جس کے دل سے نوافل کا اہتمام نکل جاتا ہے تو سنتوں کی بھی قدر اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جس کے دل سے سنتوں کی قدر نکل جاتی ہے تو ہوتے ہوتے فرض کا چھوٹ جانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم فرائض کی حفاظت کرنا ہو تو سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، سنتوں کی حفاظت کرنا ہو تو نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، تب جا کے ہم فرائض کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے معزز لوگوں کی کا جو ذکر فرمایا ہے، اس متعلق حدیث میں ہے اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. اشراف امتی، میری امت کے معزز لوگ، حملۃ القرآن، قرآن کے حامل ہیں، و اصحاب اللیل، اور تہجد گزار لوگ ہیں. اس میں ہم اگر دیکھیں حاملین قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی نے اصحاب اللیل کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حامل قرآن ہو اور صاحب اللیل نہ ہو، یہ وہ معزز شمار نہیں ہو سکتا. حامل قرآن ہے تو وہ صاحب اللیل ہونا چاہیے، تہجد گزار ہونا چاہیے. تو ہم حافظ قرآن ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن تہجد کی نعمت سے محروم ہیں، تو رسول اللہ کی نظر میں ہم معزز ہونے سے محروم ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں سے بطور خاص ہم نے چن لیا ہے. استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے انہیں چن کر اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. یہاں تک تو ہم سب بول سکتے ہیں کہ بھئی ہم بھی انہی میں سے جسے اللہ نے چن کر اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنہیں ہم نے چن کر اپنی کتاب دی ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں وہ اپنی جگہ پر. تو اس میں ظالم کسے کہا جا رہا ہے؟ استفینا من عبادنا، اورثنا الکتاب، جسے ہم نے کتاب دی ہے اسے ظالم کہہ رہے ہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ ظالم لنفسہ سے مراد وہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید دی ہو، اس کے باوجود بھی وہ تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو، اسے مفسرین نے ظالم لنفسہ ہی کہا ہے. تو اب دیکھیں ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں کہ ہفتے میں کوئی ایک دن تو ہمارا ایسا نظام ہو کہ بھئی 7 دن میں سے 1 دن تو تہجد مل جائے، 2 دن تو تہجد مل جائے، آخری درجے میں سونے سے پہلے تو بھی پڑھ کے سونے کا نظام بن جائے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. ان قرآن الفجر، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت اس میں ذکر کیا گیا کہ یاد رکھو فجر کی تلاوت میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا جو صحیح وقت ہے وہ فجر کا وقت ہے. تو اس واسطے جو حافظ قرآن ہے اپنی تلاوت کا وقت بنانا، چاہے وہ فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، اس وقت کی تلاوت میں جو لطف آتا ہے، جو لذت ہوتی ہے، اور اس کے تلاوت سے جو قرآن مجید کی حفاظت ہوتی ہے، حافظہ جو مضبوط رہتا ہے، دوسرے اوقات کی تلاوت سے اتنا زیادہ وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس وقت ہوتا ہے. ایسے ہی تہجد کے اہتمام سے متعلق قم اللیل الا قلیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور اسی طرح ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خطاب ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں، وہیں پر حاملین قرآن اور معلمین قرآن کو بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ بھی تہجد کا اہتمام کریں. جو نوافل ہیں ہماری زندگی میں وہ 4 طرح کے ہیں.
دو دن میں ہیں، دو رات میں ہیں۔ دن کے جو نوافل ہیں اشراق اور چاشت ہے، رات کے جو نوافل ہیں تہجد اور اوابین ہیں۔ ان میں سے ہم 4 نوافل میں سے کم از کم 2 نوافل کا تو اہتمام کریں، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، اس کا اہتمام ہو جائے، اشراق ہے اور اوابین ہے، اس کا اہتمام ہو جائے۔ 4 نوافل میں سے 3 نوافل کا اہتمام تو ہر استاذ کر سکتا ہے، جیسے تہجد، اشراق اور اوابین۔ چاش کا وقت درس کا وقت ہوتا ہے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے، وقت نہیں فارغ کر سکتے، تو ٹھیک ہے، باقی جو 3 نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے اور اوابین ہے، اس کا تو بہر صورت ہر عالم اہتمام کر سکتا ہے۔ اشراق کا تو ہر استاذ درسگاہ میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت اشراق کی نیت سے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگ لے کہ درسگاہ میں جا رہا ہوں کہ میری تدریس کو قبول فرما، ذہن اور سینے کو کشادہ فرما، اس کام کے جو مشکلات ہیں اسے آسان فرما، اور میرے پاس پڑھنے والے طلباء کو مضبوط حافظ قرآن بھی بنا، حامل قرآن بھی بنا۔ یہ دعا مانگ کر تدریس کا حق ادا کرنے کی نیت سے ہم درسگاہ میں داخل ہوں تو ظاہر سی بات ہے روزانہ جو دروازہ کھٹکھٹا کے جاتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو ہم روزانہ مانگ کے جا رہے ہیں درسگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن وہ توفیق دے ہی دیں گے۔ جہاں یہ بات ہے کہ ہم روزانہ اشراق کی نماز پڑھ کر درسگاہ میں جائیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں، وہاں ہمارے لیے یہ نماز اس حدیث کا مصداق بھی بن سکتی ہے جس میں ہم سب مولویوں کے لیے جو شکایت رہتی ہے تنخواہ کی کمی کا، آمدنی کی کمی کا نہیں، تنخواہ کی کمی کا۔ تنخواہ کی کمی تو ہر مولوی کو شکایت ہے، باقی ہمارے نزدیک چونکہ ہم بھی اسی برادری کے ہیں تو ہم جانتے ہیں تنخواہ کتنی ہوتی ہے، آمدنی کتنی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تنخواہ چاہے ادارے سے مختصر ہی ملتی ہو، باقی آمدنی اور روزی کا مطلب یاد رکھیں، پیسہ ہی روزی نہیں ہے۔ عزت کی زندگی جینا بھی روزی ہے، نافرمان بیوی کے بجائے فرما بردار بیوی مل جانا بھی روزی ہے، قرضوں کے بوجھ کے بغیر جینا بھی روزی کا حصہ ہے، پبلک کے دلوں میں ہماری عزت کا ہونا بھی روزی کا حصہ ہے۔ جو اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے وہ سب کا سب روزی میں داخل ہے۔ عزت دیا ہے، ذلت سے بچایا ہے، قرضوں سے بچایا ہے، چین اور سکون کی زندگی ہے، یہ سب چند دن کوئی آدمی ہم میں سے تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تدریس چھوڑ کر کوئی بھی تجارت کر کے دیکھ لے، اس کے بعد دیکھے کہ کتنی عزت ملتی ہے اور کتنی راحت ملتی ہے اور کتنا سکون سے جی سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی کر کے بھی آئے ہوں گے تو ان سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی آپ پہلے یہ کرتے تھے اور چھوڑ کے تدریس میں آئے، اب کو اور پہلے کو کیسا ہے، کیسی راحت ہے، کیسا سکون ہے۔ تو اس لائن میں جو سکون اور راحت اور عزت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے یہ راحت جو ہم کو نصیب ہے، ان کو جو ٹینشن اور گالیاں اور پتلے بنا کے جوتے مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں اور عجیب عجیب گالیاں دے رہے ہیں، آج تک آپ کے ساتھ تو گھور کے دیکھا تو بھی بچہ خیریت نہیں رہتی اس کی، تو وہاں تو دیکھو کیسے کیسے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ایسی عزت تو ملک کے پرائم منسٹر کو نصیب نہیں ہے جو ایک استاذ کو نصیب ہے۔ تو حدیث میں جو آیا کہ اے انسان تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں ادا کرنے سے عاجز نہ ہونا، میں دن کے آخر تک تیری کفایت کر لوں گا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم نماز اشراق کی پڑھ کے جاتے ہیں تو روزی کے مسائل میں بھی ہمارے لیے وسعت ہوتی ہے۔ تو نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں ہمارے اکابرین اشراق، چاشت اور اوابین اور تہجد کی ترغیب دے رہے ہیں، وہاں پر اگر کوئی استاذ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ظہر کی سنت مؤکدہ نہیں پڑھ رہا ہے، ظہر کے بعد کی سنت مؤکدہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مغرب کے بعد اس کی سنتوں کے بجائے نگرانی کا بہانہ بنا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے بچے دیکھ رہے ہیں کہ استاذ سیدھے وضو بنا کے آ رہا ہے اور سنت کے بغیر شامل ہو رہا ہے، تو کیا اثر پڑے گا بچوں پہ؟ کبھی ہمارے طلباء نے ہمیں انتظار صلاۃ میں نہیں دیکھا کہ 1-2 منٹ بیٹھے، ہم نماز کھڑے ہونے میں دیر ہے، انتظار صلاۃ حکم صلاۃ میں داخل ہے۔ جب نماز میں داخل ہے تو پھر میری کیا مجبوری ہے کہ میں اندر کیبن میں بیٹھے رہوں، درسگاہ میں بیٹھے رہوں، وہاں ستون کے پاس کھڑے ہو کے میں باتیں کرتے رہوں، فلاں جگہ کھڑے رہوں، اور جب بچوں کی صف کھڑی ہو جائے، اقامت کھڑی ہو جائے، تب آ کے میں پیچھے شامل ہوں۔ میں بحیثیت اس استاذ
پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتا؟ پہلے سے انتظار صلاۃ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ بچوں کو تعلیماً میں ان کے سامنے سنت مؤکدہ پڑھنا کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اگرچہ کہ میرے اندر فی الوقت ریا ہے، لیکن کیا ریا کی وجہ سے عمل صالح کے ترک کی اجازت ہے؟ ریا کی وجہ سے کسی فریضے کو چھوڑنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس واسطے نوافل کا اہتمام نہیں کرنے کی نحوست یہ آئی کہ ہم سنت مؤکدہ سے بھی محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ اپنے معمولات کی طرف بہر صورت ہر استاذ کو توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے جن مدرسوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان معمولات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عصر کے بعد ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے حفظ وغیرہ، تو وہاں پر عصر کے بعد 5 منٹ تعلیم ہوتی، پھر اس کے بعد بچے سب بیٹھ کے درود اور استغفار وغیرہ پڑھنا، پھر اس کے بعد کھیلنے کے لیے چھوڑتے۔ فجر کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہوتی، یاسین پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنے معمولات کے لیے دیا جاتا۔ اس کے بعد ہم کسی شیخ سے تعلق رکھے، بزرگوں سے سنیں کہ صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، تو درود ہے، استغفار ہے، اور جو سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کلمہ طیبہ ہے، اور جو دوسرے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں انہیں قرآن کی تلاوت یا مراقبہ ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہمارے معمولات ہیں، ہر استاذ اپنے اپنے شیخ کے دیے گئے معمول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے دینی مصروفیات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان معمولات سے مستغنی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بڑے عالم دین کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی بڑے ادارے میں شیخ الحدیث یا اس سے چھوٹی درجے کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کتنے سال سے خدمت تدریس میں لگے ہوئے ہیں، تدریس میں؟ تو کہنے لگے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ تو 20 سال سے پڑھانے والا ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا معمولی صلاحیت کا تو نہیں ہوگا، بڑے درجوں میں ہی پڑھا رہا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ روزانہ درود شریف کا معمول کتنا ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے بس جب نماز میں جو پڑھتے ہیں، اور پھر جہاں حدیث میں آتا ہے درود پڑھتے وقت تو اس وقت جو پڑھ لیتے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ یہ سن کر بے ساختہ میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کتنی مرتبہ نکلا مجھے خود احساس نہیں ہے کہ 20 سال سے پڑھا رہا ہے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق سے محروم ہے۔ جس رسول اللہ کے نام پر قال اللہ قال الرسول کہہ کر پیٹ بھر رہا ہے، ذاتی گھر بنا رہا ہے، گاڑی لے رہا ہے، بچوں کو پال رہا ہے، اور اپنے دنیاوی کام نکال رہا ہے، اسی رسول اللہ پہ درود پڑھنے کے لیے اس مولوی کے پاس وقت نہیں ہے، تو کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ معمولات کو اس جہت سے دیکھنا کہ میرے شیخ نے دیا ہے اور وہ کوئی وظیفہ ہے اور کوئی تعویذ گنڈا ہے، اس لحاظ سے دیکھنا۔ معمول کو اس لحاظ سے دیکھنا کہ میں کس پر درود پڑھ رہا ہوں، میں کس سے استغفار کر رہا ہوں، اور میں کیا استغفار کا واجب حقدار ہوں کہ نہیں ہوں، مستحق ہوں کہ نہیں ہوں، کہ میرے ذمہ واجب ہے کہ میں استغفار کروں۔ تو اس لحاظ سے اپنے معمولات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیاں جو گناہوں میں گزرتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں کیا کیا کوتاہیاں ہماری انتظامی ہوتی ہیں، اخلاقی ہوتی ہیں، معاملات کی ہوتی ہیں۔ اس سب کے لحاظ سے جو معمول ہمیں دیا جاتا ہے اپنے اکابرین کی طرف سے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ دراصل روزنامچہ بچوں کے ان کی اپنی ترقی کا رکھا جاتا ہے، ہمیں بھی اپنے فون میں یا اپنا روزنامچہ رکھنا چاہیے کہ آج میرا درود ہوا کہ نہیں ہوا، استغفار ہوا کہ نہیں ہوا، آج میں ایک 5 منٹ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اہتمام سے وقت فارغ کیا کہ نہیں کیا۔ ہم سے اگر پوچھ لیں، جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ دعا مانگتے ہوئے آنسوں نکلے ہوئے کتنے مہینے ہوئے ہمارے، کہ ہم رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگے ہوں، کتنے مہینے گزر گئے۔ تو جس بندے کا دل اتنا سخت اور مردہ ہو چکا ہو کہ اسے رونا نہیں آیا، تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے معمولات کا اہتمام دل کو نرم بھی کرتا ہے، دل کو نورانی بھی بناتا ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے شیخ کے دیے گئے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ خود اپنے درمیان میں موجود اساتذہ کو دیکھ لیں کہ جو اساتذہ اپنے مشائخ سے تعلق اچھا رکھتے ہیں اور آنا جانا رکھتے ہیں، معمولات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور جو
بڑوں کے نام پر صرف بڑوں کو بدنام کر رہے ہیں اور داغ دھبا بنے ہوئے ہیں، اور بولتے تو ہیں کہ میرا ان سے تعلق ہے، میں ان سے بیعت ہوں، میں ان سے بیعت ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی عبد الرحمن السدیس سے بھی بیعت ہو جائے لیکن معمول کا اہتمام نہیں کرے تو عبد الرحمن السدیس نہیں، ان کے ابا محترم بھی جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ صرف کسی بڑے سے بڑی شخصیت سے بیعت ہو جانا کافی نہیں ہے، ان کے دیے گئے معمولات تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ درود تو ثابت ہے، استغفار تو ثابت ہے، قرآن کی تلاوت تو ثابت ہے۔ میں اس سے محروم ہوں اور صرف اس تعلق پہ فخر کر رہا ہوں کہ میں حضرت شاہ صاحب سے بیعت ہوں، مولانا عبدالقوی صاحب سے بیعت ہوں، میں فلاں صاحب سے بیعت ہوں، فلاں صاحب سے بیعت ہوں، اور ان کا دیا۔ اب حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ایک مرید جیسے حضرت جبہ پہنتے ہیں، وہ عربین جبہ اور نیچے آ کے تھوڑا سا چاق والا، تو ویسا بنا لیا ایک صاحب۔ تو حضرت دیکھ کے پوچھے کہ اب تو بنا لیو لیکن آئندہ سے مت بنانا ایسا۔ شیخ بننے کے لیے شیخ کے کپڑے پہننا نہیں ہے، شیخ جو معمولات کرتا ہے وہ کرنا ہے۔ شیخ کے کپڑے پہننے سے آدمی بزرگ نہیں بن جاتا۔ شیخ جن معمولات اور اعمال کی وجہ سے جہاں پہنچا ہے وہاں وہ کرنے سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے جیسے اب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جبہ پہنتے تھے ویسے ہم پہن لیے تو ہم شیخ بن گئے، اور نہیں پہنے تو پھر بولتے ہوئے آپ نقشبندی ہیں لیکن وہ کپڑے نہیں پہن رہے۔ کس نے کہا کہ نقشبندی کوئی خاص ڈریس ہے بول کے؟ وہ ایک شخصیت کا ڈریس ہے، نقشبندی ایک سلسلہ ہے، سلسلے کا ڈریس تو نہیں ہو۔ اس سے پہلے تو ثابت ہی نہیں کہ اس سے پہلے کے مشائخ ویسے ڈریس پہنا کرتے تھے، ویسے لباس پہنا کرتے تھے۔ لوگ محبت شیخ میں سب سے پہلے اتباع شیخ کرنے کے بجائے شیخ کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے اور اس کو محبت کی علامت سمجھتے۔ تو پھر ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، تو اس محبت میں سب سے پہلے بیوی کے کپڑے پہن لینا چاہیے۔ اگر اتباع محبت کے اظہار میں کپڑے ہی پہننا سب سے پہلا کام ہے تو اس کے کپڑے پہن لو نا۔ تو محبت شیخ میں سب سے پہلے اتباع ہے، کپڑے پہننا کہاں سے ہے؟ چوتھا جو کام ہے اپنے ادارے کا نظام بھی ہے اور ہم سب کی اخلاقی اور ذمہ داری بھی ہے، اپنے شیخ سے اصلاحی تعلق کو مضبوط بنانا، اپنا تعلق ان سے جوڑنا، اس درجے جوڑنا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی خیر کا تذکرہ اور خیر کی محفل لگے تو اس میں ہمارا تعلق انہیں یاد آنا، اور جب کبھی وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعاؤں میں ہم یاد آنا، اور جب کبھی ان کو کسی کام کی ضرورت پڑے تو اس موقع پر اس کام کو انجام دینے کا اہل مجھے سمجھنا اور وہ مجھ سے رابطہ کرنا کہ تم سے کام ہو سکتا ہے، تم یہ کام کرو۔ تو اس درجے کا تعلق اپنے مشائخ سے بڑھانا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کی طرح مشائخ ہمیں ایسے جاننا جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور چونکہ وہ شیخ روحانی والد کا درجہ رکھتا ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، تو اس لحاظ سے اس درجے کا تعلق اپنے شیخ سے ہونا چاہیے۔ صرف بیعت ہو گئے بس کسی موقع پہ جا کے، اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے میں ایک بار جا کے خیر خیریت پوچھ لے کے، شیخ کی خیریت پوچھنے جا رہا، تمہاری تنہائیوں کی خیریت پہ استغفار کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، تم جا کے شیخ کی خیریت پوچھ رہے، تمہاری خیریت کی ضرورت ہے شیخ کو، تمہاری شرارت سے پریشان ہے شیخ صاحب، تم جا کے کیا خیریت پوچھ رہے ان کی؟ تو اب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں جا کے خیر خیریت پوچھ لے کے آ رہے، اب جا کے پوچھ رہے بھائی اپنے شیخ سے تعلق ہے؟ ہاں تعلق ہے، پرسوں ملے تھے، دوست ہے تمہارے، ملے تھے بولنے آستے، دوست جیسے مل رہے ویسے بول رہے ملے تھے بول کے، نہ کبھی حال احوال سنایا، نہ کبھی وہاں پر معمولات سنایا، نہ کبھی وہاں سے اصلاح و تنبیہ کی کچھ ہدایات لیا، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا تعلق ہے خاک وہ؟ جیسے ہم بیمار ہو گئے کوئی ڈاکٹر کے پاس دکھائے، ہاں گئے تھے ڈاکٹر صاحب سے مل کے آئے، جا کے سلام خیریت اچھے بول کے مل لے کے آ گئے، تو اس سے تھوڑی بیماری دور ہوگی، جا کے بولنا پڑے گا یہاں درد ہے، یہ تکلیف ہے، اتنے دن سے بخار ہے، فلاں ہے، اب وہ انجیکشن دے گا، گلوکوز چڑھائے گا، فلاں کرے گا، سب لینا پڑتا، جہاں جہاں چبا تھا چبا لینا پڑتا، تب جا کے اصلاح ہوتی، کچھ بھی نہیں، خالی ڈاکٹر سے مل کے ہاں مل کے آگے بول دے رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بگاڑ اپنے اندر ہے وہ بگاڑ اور پختہ ہوتا جائے گا۔ جو مشائخ کے تعلق کے نام پر جیتے ہیں وہ لوگ گناہوں کو نیکی بنا کر پیش کرتے رہتے اور اپنے گناہوں پہ اس درجے مصر رہتے، تعلق ہونے کے باوجود بھی آج تک میں فلاں گناہ پابندی سے کر کے جا رہا ہوں، آج تک نہیں بولا میرے کو شیخ،
تو یہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں بولتے ہیں نا، ان کو کشف ہو جاتا، انشراح ہو جاتا، قلب کی کیفیت سے معلوم ہو جاتا، سب بیکار ہے۔ میں اتنے سال سے گناہ کر کے جا رہا ہوں، آج تک نہیں ٹھوکے میرے۔ تو یہ نفس کی مکاری اسے کیا کرتی ہے، گناہ ظاہر کر کے شیخ کے سامنے توبہ کا راستہ، اصلاح کا راستہ معلوم کر لینے کے بجائے اور جری کر دیتی ہے کہ یہ سب کر لے گئے تو بھی اپنا تعلق اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس واسطے گناہ چھپا کے جاتا، گناہ کر کے جاتا، پھر کیا ظاہر تعلق ہوگا اپنے شیخ سے۔ اپنے پاس جن جن حضرات کو ہم نے توجہ دلائی اپنے مشائخ سے تعلق رکھو، اس کے باوجود بھی ان حضرات نے نہیں رکھا، نتیجتاً ان کی انفرادی زندگی قابل افسوس محسوس ہوتی ہے کہ کس واسطے جی رہے ہیں، کیا مقصد ہے جینے کا۔ اگر مقصد دنیا کمانا، پیٹ پالنا اور چند لقمے کھانا ہی ہے، وہ تو جھاڑو مارنے والا بھی کر رہا ہے، وہ تو میکینک، ٹیلر، پنچر ڈالنے والا بھی کر رہا ہے۔ کسی عظیم مقصد کے لیے نہیں جی رہے ہم لوگ، کوئی انقلابی تصور ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت رکھی، ان سے لوگ جڑے اور ان سے اپنے دین کا کام ہوا، تو ان میں سے کوئی ایک بزرگ ہماری زندگی کا ایسا دکھا دیں کہ ان کا کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے اچھا کام لیا ہے، ایک دکھا دیں۔ اب بھی جن سے کام ہو رہا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق رہا، مولانا عبدالقوی صاحب ہیں، حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرنمپیٹ کے، ان سے تعلق رہا، شاہ صاحب رحمۃ دامت برکاتہم، ان کے اپنے والد سے ان کا تعلق رہا۔ کتنے بھی اکابرین جن کا بھی نام لے لو، جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، ان کا اپنے اپنے اکابرین سے تعلق ہے۔ اصلاحی تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی سے مقبول کام نہیں لیا ہے۔ اس واسطے اپنے کام کو اگر پائیداری اور استقامت اور ترقی دینا ہے تو اپنا اصلاحی تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے تو اپنے کو اپنے بڑوں کے ایسے سپرد کیا جیسے مردہ بدست زندہ، کہ میت جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں آخری غسل جب اس کا دیا جاتا ہو تو پورا حوالے ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو برکت ان کی زندگیوں میں دیکھی گئی ہے اور جو ان سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا کام لیا ہے، ہم سے تو ہمارے گھر والے، ہماری بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن کیا سدھرتے، ہم خود نہیں سدھر رہے ہیں۔ ہماری خود تنہائیاں دیکھ لیں، ہمارے موبائل کا استعمال دیکھ لیں، بد نظری دیکھ لیں، زبان دیکھ لیں، شرعی پردہ دیکھ لیں، کتنے گناہ مولوی کی زندگی میں ہیں۔ آج بھی ہم فقہ پڑھاتے ہوں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہوں، قرآن پڑھاتے ہوں، لیکن گھر جانے کے بعد چچیری ممیری خلیری بہنوں سے مولوی کا پردہ نہیں ہے۔ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ کس درجے اس میں گنجائش ہے کہ آپ چچیری خلیری ممیری بہنوں سے، ممانی سے، چچانی چاچی سے، تائی سے کیسے بے پردہ ہو سکتے ہیں؟ سب غیر محرم ہیں۔ بازاری عورت کو جس طرح دیکھنا حرام ہے، ویسے یہ سب بھی حرام ہے۔ لیکن کون مولوی ہمت کر سکتا ہے آج یہ بولے اپنے گھر میں کہ آج سے آپ پردے میں رہیں، سامنے نہ آئیں، گو کہ آپ بہن لگتی ہیں لیکن بہرحال آپ نامحرم ہیں، آپ نہیں آ سکتے۔ ہمت ہے کسی مولوی کو بولنے کی؟ اور پوری زندگی بے پردگی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس حرام سے چھوٹنے کی جو تقویت آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ سکی۔ تو جو آج یہ حرام کر لے رہا ہے تو وہ موبائل میں بھی حرام کر لیتا، غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیتا، ریلز دیکھ لیتا، سیریل دیکھ لیتا، فلمیں دیکھ لیتا، شارٹس دیکھ لیتا، باہر چلتے ہوئے بھی دیکھ لیتا، چونکہ ایک جگہ کا حرام دوسرے حرام کو دعوت دیتا ہی ہے۔ تو اس واسطے اپنا اصلاحی تعلق مضبوط رہنا۔ اس کے علاوہ بھی کیا ہوگا کہ جب یہ اصلاحی تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو آدمی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی ذمہ داریوں کو ناپنا شروع کر دیتا۔ بھئی تم کو تمہارے شعبے میں پڑھانے کا کام دیے، تم وہ تو نہیں کر رہے ہو، فلاں صاحب بیٹھ کے کیا کرتے رہتے، ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کا کام کیا ہے، کہیں کو ہے وہ مدرسے میں خالی پیلی کے، چپ تو بھی رکھ لے کے ہے مول صاحب ان کو، یہ تمہارا کام ہے، وہ تم کو کام دیا گیا ہے، کیوں دوسروں پہ تبصرہ کر رہے ہو؟ اور ایسے ہی دوسرا کوئی اچھا کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے تو اسے دیکھا نہیں جاتا، بہت بڑھ رہے آگے، مول صاحب کے قریب ہونا چاہ رہے، نائب بننا چاہ رہے، فلاں کرنا چاہ رہے، آگے فیوچر کے محتمی منوچ ہیں، یہ سب باتیں کرتا ہے۔
وہ تمہارے یعنی تم اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے واسطے اپنی حرام کاریاں جو تم کو دی گئیں وہ تو تم سے نہیں ہو رہی، توبہ کرنا اس سے، دوسرا کچھ کام کر رہا تو اس کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے رہتے۔ تو یہ سب تفسیریں جو حرام کے تفسیریں ہیں یہ نہیں چھوٹ رہے، مولوی ہونے کے باوجود اور سامنے قرآن ہونے کے باوجود۔ جو وقت میرا ادارے کا ہے، اتنے گھنٹے میں ادارے کو دینا ہے، اتنے گھنٹے جو میں ادارے کو دینا ہے اس میں سے یا تو آنے میں دیری، جانے میں جلدی، یا بیچ میں کسی نہ کسی بہانے سے، پیشاب پیخانے کے بہانے سے دن میں 2 بار تو بھی اٹھنا، 3 بار تو بھی اٹھنا، اور گئے تو بھی ماشاءاللہ پورے درسگاہ کی طرف سے پیخانہ کر کے آتے، 15-20 بچوں کی طرف سے جا کے فارغ ہو کے آتے، 15-20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ ماشاءاللہ سب کی طرف سے نائب بن کے گئے ہیں۔ یہ حالت رہتی ہے، یہ خیانت نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہیں بھی آپ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بیت الخلاء کو کتنی دیر جاتے ہیں آپ؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر جا رہے ہیں، 20 منٹ جا رہے ہیں، 15 منٹ جا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ خیانت میں داخل نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو حرام درجے کی ہے نا، اس میں کہاں سے گنجائش ہوگی؟ تو تعلق مع اللہ نہیں ہونے کی وجہ سے معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، اخلاق میں ہو، سب چیزوں میں انسان پہ اثر پڑتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ آتا کہ ہم جن سے تعلق کی بات کر رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب ہیں، مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ ان کی عمریں لمبی کرے، لیکن ہر انسان کو تو دنیا سے جانا ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو صرف یہی بولتے رہیں گے کہ ان سے ہمارا تعلق تھا، بس اصلاح نہیں ہوئی ان سے ہماری۔ اب اس کے بعد کون رہیں گے؟ اس کے بعد تو ہمارے ہم اثر رہیں گے۔ شاہ صاحب سے ہم اصلاح نہیں کرا لیا، ان سے تھوڑی کرا لیتے ہم۔ شاہ صاحب کے پاس جا کے نہیں بیٹھے ہم، جوتے مارو ہمارے کو بول کے، وہاں گئے تو بھی عزت سے گئے، لے جا کے تحفہ دے کے، ہدیہ دے کے، کچھ تو بھی وہی بمشکل کبھی کبھار 100-150 کا کچھ بھی جو بھی ہے دے کے، دعا لے کے عزت سے اپنے کارنامے سنا دے کے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ لکھ رہا ہوں، میں وہاں بیان کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تعریف کے جملے سن لے کے آگے سے ہیں۔ تنہائیاں نہیں بتائے میں کہاں کہاں خیانت کر رہا ہوں، کہاں کہاں گناہ کر رہا ہوں۔ تو پھر جو تعلق میں اپنے بڑوں سے نہیں رکھ سکا، ان کے بعد والوں سے کیا رکھوں گا میں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ بعد والوں کے ہمارے سامنے تھے، ہمارے سامنے ملی اجازت ان کو، ہمارے کلاس میں ہمارے سے جونیئر تھے انہوں، اب آگے بڑھ گئے سو ہیں۔ اس طرح بول کے بعد والے جو کام کریں گے ان کی ٹانگ کھینچتے ہوئے ہی دنیا سے انتقال ہو جائے گا۔ بیٹے دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہمارے باپ کے جو ہم اثر ساتھی ہیں وہ کہاں پہنچ گئے اور باپ کہاں کا کہاں رہ گیا۔ تو اپنی نہ اولاد کے لیے نمونہ بن کے مرتے، نہ کسی اور کے لیے نمونہ بن کے مرتے۔ اس لیے تعلق جن بڑوں سے اب ہے ان کی قدر کرتے ہوئے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لینا۔ یہ 4 باتیں مشترکہ تھیں جو شعبہ حفظ، ناظرہ اور عالمیت سب کے لیے مفید ہیں۔ اللہ اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔